السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے گائز؟ امید بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو حسب معمول آج بھی 4 مئی کو ایوننگ کا جو جنرل کیٹیگری ایس ایس ٹی کا ٹیسٹ ہوا، اس کا وہ پیپر ہم سالو کرتے ہیں، اسلامیات پورشن۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں اپنے پیپر کو سالو کرنے کی طرف۔ تو پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ مینی حفاظ ور مارٹرڈ ان دا بیٹل اگینسٹ مسلمہ کذاب دی فالس پروفیٹ ہوڈ کلیمنٹ۔ تو کتنے حفاظ کرام مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی تھی، جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اس کے جو مقابلے میں جو جنگ ہوئی جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، اس میں کتنے حفاظ کرام شہید ہوئے؟ تو اس کا جو اے 60، بی 70، سی 80، ڈی 90۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ بی ہے، یعنی 70 حفاظ کرام اس جنگ کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ ٹوٹل جو صحابہ کرام کے شہداء کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 1200 کے لگ بھگ تھی۔ جو حفاظ کرام شہید ہوئے تھے وہ صرف 70 ہوئے تھے۔ اور یہ مسلمہ کذاب، یہ مدعی نبوت تھا، کذاب تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور حضرت خالد بن ولید کماندار تھے اور کمانڈر تھے لشکر کے، اور جس نے اس مسلمہ کذاب کو قتل کیا وہ حضرت وحشی بن حرب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے جنگ احد میں شہید کیا تھا جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے مسلمہ کذاب کو، وحشی بن حرب نے مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، دا سوشل بائیکاٹ آف بنو ہاشم بائی مشرکین بگین ان اے 6 نبوی، بی 7 نبوی، سی 8 نبوی، ڈی 9 نبوی۔ تو اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ جو سوشل بائیکاٹ ہوا بنو ہاشم کا مشرکین کی جانب سے، وہ کس نبوی میں ہوا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ 7 نبوی۔ یہ صبح بھی اس کے متعلق سوال آیا تھا کہ جو سوشل بائیکاٹ ہوا تھا بنو ہاشم کا وہ کتنا عرصہ چلا؟ تو وہ 3 سال چلا تھا۔ اور جب اسٹارٹ کب ہوا ہم نے اس میں بھی بتا دیا تھا، ابھی بتا دیتے ہیں۔ 7 نبوی سے اسٹارٹ ہوا 10 نبوی تک۔ 10 نبوی کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو شعب ابی طالب میں آپ مسور تھے، پھر وہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا تو پھر طائف کی جانب آپ تبلیغ دین کے لیے گئے تھے، اور جس کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا تھا، اور حضرت زید بن حارثہ اس سفر میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ تو یہ سوال اکثر ایس پی ایس سی میں آتا رہتا ہے کہ طائف کی جانب جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے تھے 10 نبوی میں، 10 نبوی کے بعد تو اس وقت کون آپ کے ساتھ رفیق تھا، آپ کے ساتھی تھا؟ تو حضرت زید بن حارثہ۔ اس کے بعد تیسرا سوال، نماز خسوف از آفرڈ ایٹ دا ٹائم آف اے لونر ایکلپس، بی سولر ایکلپس، سی ارتھکویک، ڈی ہیوی رین۔ تو نماز خسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اور سی جب زلزلہ ہو، ڈی جب کافی ساری برسات ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے لونر ایکلپس، کہ جب چاند گرہن ہوتا ہے تو اس وقت نماز خسوف ادا کی جاتی ہے۔ اصل میں یہ 2 نمازیں، ایک نماز کسوف ہے کاف کے ساتھ، ایک خاک کے ساتھ خسوف ہے۔ نماز خسوف تب پڑھی جاتی ہے جب چاند گرہن ہو، اور نماز کسوف تب پڑھی جاتی ہے کہ جب سورج گرہن ہو۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ کوسچن نمبر 3 کا اے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4، اللہ سیز وائفز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آر مدرس آف بلیورس از مینشن ان سورہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں، ازواج مطہرات ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں، یہ قرآن کی کس صورت میں درج ہے؟ اے آل عمران میں، بی یاسین میں، سی محمد، ڈی احزاب۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سورہ احزاب، یعنی ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں ہیں، وہ بیویاں ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ سورت احزاب ہے اور اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس کے بعد 5واں سوال، وچ سوراز آر کالڈ معوذتین؟ معوذتین کن صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ لاسٹ 2 سوراز، آخری 2 صورتوں کو، فرسٹ 2 سوراز پہلی 2 صورتوں کو، لاسٹ 4 سوراز آخری 4 صورتوں کو، یا نن آف دی ابو، ان کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے لاسٹ 2 سوراز،
سورہ ناس ہے اور سورہ فلق کے یہ جو قرآن کی آخری 2 صورتیں ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی ہے، چونکہ ان دونوں صورتوں میں شیاطین اور ان سے پناہ کا ذکر ہے، اس لیے ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بھائی جو موجودہ قرآن موجود ہے، جو کتابی شکل میں موجود ہے، اس کی آخری صورت کون سی ہے؟ وہ سورہ ناس ہے۔ یہ بالکل آسان ہے۔ اس کے بعد 6واں سوال، ہو ایڈیڈ 2 اذانس ٹو فرائیڈے پریئرس، کس نے دوسری اذان جمعے کی نماز میں ایڈ کی تھی؟ 2 اذان مطلب یہ کہ دوسری اذان، صحیح سوال یوں بنتا ہے کہ دوسری اذان کا اضافہ کس نے کیا تھا؟ اے حضرت عمر نے، بی حضرت ابو بکر نے، سی حضرت علی نے، ڈی حضرت عثمان نے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اذان ثانی جو جمعہ کے اندر دی جاتی ہے، اس کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 7واں سوال، نیشن آف ڈیش کمیٹیڈ ایمبیزلمنٹ ان ٹرسٹ، وہ کون سے نبی تھے جن کی امت نے امانت میں خیانت کرنا شروع کر دی تھی؟ اے حضرت موسیٰ، بی حضرت عیسیٰ، سی حضرت ادریس، ڈی حضرت شعیب۔ تو جو صحیح جواب ہے وہ حضرت شعیب، ڈی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ امانت میں خیانت کیا کرتی تھی۔ اسی طرح خطیب الانبیاء جو لقب ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ کے سسر ہیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 8 آفٹر ہاؤ مینی ایئرس حضرت یوسف اینڈ حضرت یعقوب میٹ آفٹر حضرت یوسف واز تھرون ان دا ویل بائی ہز برادرس، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب کب ملے؟ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کی جانب سے جو کنویں میں پھینکا گیا تھا، اس کنویں میں پھینکنے کے بعد جا کے کتنے عرصے کے بعد حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پہلی ملاقات ہوئی؟ اے 35 سال، بی 40 سال، سی 45 سال، ڈی 50 سال۔ اس کا صحیح جواب ہے بی، یعنی 40 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، پھر وہ جا کے غلام ہو کر وہ بکتے رہے، بالآخر وہ بادشاہ کے دربار میں گئے، زلیخا کی بارگاہ میں گئے، اس دربار میں، پھر اس وہاں پر وہ جب کہ قید ہوئے، پھر اس کے بعد وہ بادشاہ ہوئے، بادشاہ ہونے کے بعد ان کے بھائی وہاں سے خرید و فروخت کرنے آئے، غلہ لینے آئے، تو اس کے بعد یہ تقریباً سارا جو عرصہ ہے وہ 40 سال کا عرصہ ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 9 دا بیٹل آف یرموک واز فاؤٹ بٹوین مسلمس اینڈ، تو آپشن نمبر اے رومنس، بی جوز، سی پرشین، ڈی آل قریش۔ تو یرموک کی جو جنگ ہوئی تھی یہ مسلمانوں اور کن کے درمیان ہوئی تھی؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ اے رومنس یعنی عیسائیوں کے درمیان یہ جنگ یرموک ہوئی تھی۔ اب جنگ یرموک ہوئی کس خلیفہ کے دور میں تھی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہوئی کس سال تھی؟ 636 عیسوی میں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 634 میں جب خلیفہ بنے، تو لگ بھگ 2 سال کے بعد 636 میں حضرت جو بیٹل آف یرموک ہے، جنگ یرموک ہے، رومنس کے ساتھ لڑی گئی۔ تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا ہے 632 میں ہوا، 632 سے 634 تک حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رہے، 634 سے 644 تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ جنگ لڑی گئی۔ اس کے بعد آخری سوال 10واں سوال، وچ فیمس غزوہ از مینشن ان سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کے ساتھ میں کون سا مشہور غزوہ مذکور ہے؟ اے غزوہ احد، بی غزوہ بدر، سی غزوہ خیبر، ڈی غزوہ خندق۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ غزوہ بدر، بی ہے، یعنی غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اور پہلا معرکہ حق و باطل ہے، وہ پہلا غزوہ سورہ آل عمران کے اندر مذکور ہے۔ یہ آخری سوال مکمل ہو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔